اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ ضدی ہوتا جا رہا ہے، اس کی ضد دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور آپ اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں کہ اس کو کیسے ڈیل کیا جائے، تو آج کے ولاگ میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاؤں گی کہ جس سے آپ کو اپنے بچے کو کنٹرول کرنے اور ہینڈل کرنے میں انشاءاللہ مدد ملے گی۔ ضد اصل میں ہے کیا؟ ضد اصل میں اس صورتحال کو کہتے ہیں جب کوئی شخص، خاص طور پر بچے، کسی بات پر زور دیتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، چاہے وہ چیز ضروری ہو ان کے لیے یا نہ ہو۔ یہ اکثر تب ہوتا ہے جب ان کی بات نہ مانی جائے اور وہ اپنی بات منوانے کے لیے روئیں، چیخیں یا غصے میں آ جائیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ ماں باپ کی وجہ سے ہی بچوں میں ضد آتی ہے، یعنی کہ یہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو بچوں میں ضد کی ایک عادت جو ہے وہ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کو پتہ نہیں چلتا۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ غلطیاں دیکھیں گے کہ ماں باپ کی کون سی ایسی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے بچوں میں ضد کے جو ہے ایلیمنٹ بڑھتا چلا جاتا ہے دن بہ دن۔ تو اس کے بعد پھر ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ کس طرح سے آپ اپنے بچوں کی ضد کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، ویلکم ٹو ناز فیملی ولاگز۔ ہوپ یو آل آر فائن، آئی ایم فائن ٹو، الحمدللہ۔ آج کے ولاگ میں جو کوکنگ کر رہی ہوں وہ ہے کڑی چاول، اور کڑی میری آدھی ڈن تھی اور اس میں بس پکوڑے ڈال کے اور تڑکا وغیرہ لگانا تھا، اور چاول بھی میرے تقریباً ریڈی تھے۔ میں نے جانا تھا اپنی نیبر کے ساتھ کچھ وہ صفائی کے آؤٹ لیٹ پہ، اور جے ڈاٹ وغیرہ ہم لوگ گئے تھے۔ کچھ مجھے تو کوئی خاص کام نہیں تھا لیکن میری نیبر کو کام تھا تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ بس یہاں پر کھانا کھا کر جو ہے ہم لوگ چلے گئے تھے، اور وہاں کا بھی میں آپ کو سینز دکھاؤں گی جہاں پر ہم لوگ گئے تھے، اور ساتھ ساتھ ہم اپنا ولاگ بھی ڈسکس کریں گے۔ تو لیٹس اسٹارٹ دا ولاگ۔ لیکن اس سے پہلے جو میرے چینل پہ نئے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ میرے لیٹسٹ ولاگز جب بھی آیا کریں تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جایا کرے، اور اگر آپ کو میرا ولاگ اچھا لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ دا ولاگ۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کی ضد کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ جب بچے ضد کریں تو اس کو آپ، جب ضد اس کی سٹارٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ بچے کو آپ نے چڑچڑاہٹ پن سے اور غصے سے ڈیل نہیں کرنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کو نا ایک اور نئی چیز سیکھنے کو مل جاتی ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو غصہ مزید کرنا آ جاتا ہے۔ جب آپ بچے کو غصے سے ڈیل کرتے ہیں اور اس کے اس رونے سے، چیخنے سے، چلانے سے پریشان ہو کر آپ اس کے ساتھ اسی طریقے سے اس کو رسپونڈ کرتے ہیں، آپ جس انداز سے بچوں سے کنیکٹ ہوتے ہیں وہ انداز بچے پک کر لیتے ہیں، اور وہی پھر آگے جا کے ایگزیکٹلی وہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے اپنے بیہیویئر کو بچوں کے سامنے اس طرح سے مت شو کیا کریں کہ آپ ان کی ضد سے پریشان ہو رہے ہیں اور ان کی ضد کی وجہ سے آپ غصہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ غصہ پھر ان میں مزید جو ہے وہ ضد ڈیولپ کرے گا۔ سیکنڈ مسٹیک جو پیرنٹس کرتے ہیں کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ جب بچہ ضد کرنا شروع کرتا ہے تو وہ ماں باپ جو ہوتے ہیں، پیرنٹس جو ہوتے ہیں، وہ اپنی آسانی کے لیے اس کو، جو اس چیز کی وہ ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کو وہ فوراً اس کی ضد پوری کر دیتے ہیں، کیونکہ بچہ رو رہا ہوتا ہے، وہ ضد کرتا رہتا ہے، وہ روتا رہتا ہے، اور اگر پیرنٹس بزی ہوتے ہیں، کام میں مصروف ہوتے ہیں، تو وہ ان کو اپنے وہ کام کو مکمل کرنے کے لیے، اپنی جان چھڑانے کے لیے بچے کی وہ ضد مان لیتے ہیں، وہ بات مان لیتے ہیں، اور اس طرح سے بچے کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر میں اس طریقے سے چیختا ہوں، زمین پر لوٹتا ہوں، روتا ہوں، تو میری اس ڈیمانڈ فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ اس بیہیویئر اور اس ایٹیٹیوڈ کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے، اور وہ نیکسٹ ٹائم اس سے بڑھ کر آپ کے سامنے ضد کرتا ہے۔ اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بیہیویئر اس میں ڈیولپ ہو جاتا ہے تو اس کی ضد جو ہوتی ہے وہ دن بہ دن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور پھر اکثر پیرنٹس یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ جب یہ 2 سال کا تھا تو اتنی ضد نہیں کرتا تھا، جب یہ 3 سال کا تھا تو یہ اتنی ضد نہیں کرتا تھا۔ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جیسے جیسے آپ ان کی ڈیمانڈس پوری کرتے رہتے ہیں، ان کی ضد پہ ان کو فوری طور پہ چیز پرووائڈ کر دیتے ہیں، تو ان کو یہ طریقہ آ جاتا ہے، اور اس طریقے سے وہ نیکسٹ ٹائم اس سے بڑھ کر ضد کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر جو ہے وہ ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، اور پھر اسی طریقے سے وہ مزید ضدی دن بہ دن ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تیسری غلطی جو سب سے زیادہ پیرنٹس بہت کامنلی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچوں کو ہر کسی کے سامنے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو بہت ضدی ہے، بلکہ انفیکٹ بچوں سے بھی یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم ضدی ہو، تم ضد بہت کرتے ہو۔ اوپر سے پیرنٹس ایک لیبل لگا دیتے ہیں بچوں کے اوپر خود سے کہ یہ ضدی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لیبل اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ جس چیز کا لیبل بچوں کے اوپر لگا دیتے ہیں نا، بچوں کی پرسنالٹی اسی طریقے سے، اسی حساب سے بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ لیبل آپ کسی کو دیں، کوئی لقب دیں تو سوچ سمجھ کر دیں، کیونکہ اس کی شخصیت اس حساب سے بننے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ غلطی کبھی نہ کریں کہ آپ اپنے بچوں کو ضدی بولنا شروع کر دیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی کوئی بھی نیگیٹو لیبل اپنے بچوں
کو نہ دیں۔ جیسے کہ اکثر پیرنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ بہت ضدی ہے، بہت غصے والا ہے، یہ اپنے باپ پہ گیا ہے، یہ اپنے خاندان پہ گیا ہے، اس میں بہت زیادہ غصہ ہے، یہ پڑھائی میں اچھا نہیں ہے، فلانا فلانا۔ اسی طریقے کے لیبل جو ہوتے ہیں نا نیگیٹو، وہ اپنے بچوں کو کبھی بھی مت دیں۔ بچوں کو اس طرح کے لیبل دینے سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے مائنڈ سیٹ ہو جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے میں تو ہے ہی یہ چیز، اور ہماری فیملی میں اس طرح سے چیز ہے، اور ہمیں سب ایسے ہی سمجھتے ہیں، تو ہم ایسے ہی ریئیکٹ کریں گے۔ تو یہ چیز بھی بچوں کے اندر ضد، غصہ اور بدتمیزی جو ہے نا بہت زیادہ جلدی ڈیولپ کرتی ہے۔ اپنے بچوں کو جو ہے نیگیٹو لیبل دینا بالکل بند کر دیں، یہ ان کی پرسنالٹی کے لیے بالکل اچھے نہیں ہیں۔ چوتھی غلطی جو پیرنٹس کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو ہر وقت روک ٹوک کرتے ہیں۔ بچوں کو ضدی کرنے میں یہ چیز بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ بچوں کو ہر وقت کریکشن کی طرف لے کے جائیں۔ بچوں کو ضدی بنانے میں بچوں کو ہر وقت کریکشن کرنا، یہ سب سے زیادہ جو ہے نا ان کے لیے غلط چیز ہے۔ اگر آپ نے بچوں کو کریکٹ کرنا ہے تو ان کو انڈائریکٹلی کوئی میتھڈ اپلائی کریں، یا کوئی اسٹوری ٹیلنگ کر کے، کسی ایسی چیز کے ذریعے کنیکٹ کر کے ان کی کریکشن کریں۔ یہ نہیں کہ ہر وقت والدین بچوں کے پیچھے پڑ جائیں کہ یہ ایسے کیوں ہوا ہے، ویسے کیوں ہوا ہے، صبح شام ہر وقت کریکشن کرتے رہیں۔ یہ غلطی مت کریں۔ یہ غلطی اگر آپ کریں گے تو بچہ اپنے آپ کو اسی طریقے کا سمجھنا شروع ہو جائے گا کہ میں تو ہوں ہی غلط، یا میرے اندر تو ساری خرابیاں ہیں، تو میں مطلب کہ پھر وہ اپنے آپ کو نا پازیٹیو وے میں نہیں لے گا، اور جب وہ پازیٹیو وے میں نہیں لے گا تو اس کی جو حرکتیں ہوں گی، اس کے جو ریاکشنز ہوں گے، اس کے جو باتیں ہوں گی، وہ بھی پازیٹیو نہیں ہوں گی۔ اگر آپ نے بچوں کو کچھ سمجھانا بھی ہے نا تو اپنا ایک پولائٹ وے اختیار کریں۔ چیخ چلا کر بچوں کے پیچھے پڑ جانا یہ بالکل جو ہے نا غلط طریقہ ہے۔ اس سے بچے ضدی، بدتمیز اور ہر درم ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں لگتا تو آپ یہ چیز اپنے بچوں پہ امپلیمنٹ کر کے دیکھ لیں، آپ کو سوائے جو ہے پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں ہوگا، کہ آپ جتنا بچوں کے اوپر چیخیں چلائیں گی اتنا آپ کے بچے اسی طریقے سے آپ کے ساتھ ریئیکٹ کریں گے اور اسی طریقے سے آپ کو جواب دیں گے۔ پانچویں چیز بھی جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ یہی ہے کہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ سارے دن میں آپ بچوں کے ساتھ جس طریقے سے بات کرتے ہیں، جو آپ کی باڈی لینگویج ہوتی ہے، کہ آپ کس ٹون میں ان سے بات کر رہے ہیں، کس باڈی لینگویج سے آپ ان سے بات کر رہے ہیں، تو بچے اس چیز کو بہت زیادہ آبزرو کرتے ہیں۔ ان کو جب آپ کی باڈی لینگویج، آپ کی ٹون جو ہے اگر سافٹ ملے گی تو یقیناً وہ اپنے آپ کو آپ کے پاس محفوظ سمجھیں گے، ایک سیف سائڈ سمجھیں گے، کہ ان کو یہ نہ لگے کہ ہم اگر کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ابھی اماں کا تھپڑ آیا، ابھی اماں کی کوئی چیخ چلانے کی بات آئی۔ تو اس چیز کو بھی آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ بچے جب بھی آپ نے بچوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنا ہے ڈیلی بیسس پہ کہ ان کے ساتھ سافٹ ٹون میں بات کریں اور پیار سے بات کریں، اور بچوں کو سکھائیں کہ سافٹ ٹون کیا ہوتی ہے، کس ٹون میں بات کرنی چاہیے، تو آٹومیٹکلی ان کے اندر بھی یہی ٹون اور یہی رویہ آئے گا جس ٹون میں آپ ان سے بات کریں گے۔ تو یہ تھی کچھ بیسک وجوہات جس کی وجہ سے بچے ضد کرتے ہیں اور دن بہ دن ان کی ضد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں کہ اکثر والدین یہ سوال کرتے ہیں کہ بچہ ضد کرے تو ہم کیا کریں؟ تو اس کا بہت ہی آسان سا جواب ہے کہ کچھ نہیں کریں۔ مطلب اس وقت جب بچہ آپ کا ضد کر رہا ہے تو ایک بات یاد رکھیں کہ اس وقت اس کو سمجھانا بالکل بے معنی ہے۔ یعنی جو کچھ بھی اس وقت بچے کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں یا اس کو بتانا چاہتے ہیں یا اس کے مائنڈ تک پہنچانا چاہتے ہیں، وہ اس چیز کو لاشعوری طور پر نہیں سمجھے گا، اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہوتا کہ اس وقت آپ اس کو سمجھائیں، اس کے ساتھ غصہ کریں یا اس کو جو ہے اگنور کریں، وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ دیکھیے بچوں کو کچھ بھی سمجھانا چاہتے ہیں آپ، کوئی بھی بات ان میں ڈالنا چاہتے ہیں، کوئی عادت ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے دو بہترین طریقے ہیں۔ ایک، جب وہ سونے کے لیے لیٹتا ہے، جب وہ نیند میں ہوتا ہے، تب آپ بچوں کو اس طرح سے ان سے بات کریں، ان کو سمجھائیں، تو وہ ان کا مائنڈ ہر چیز کو ایکسیپٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ اور سیکنڈ، وہ جب بچے صبح اٹھتے ہیں۔ یہ دو ٹائم ایسے ہیں جب بچوں کو آپ جو چاہے سکھانا چاہتی ہیں، جو ان کے اندر اچھی عادت ڈالنا چاہتی ہیں، جو ان کو بات سمجھانی چاہتی ہیں، وہ یہ دو ٹائم بہترین ٹائم ہوتے ہیں جب آپ بچوں کو کچھ بھی اگر کہتے ہیں تو اس وقت ان کا مائنڈ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ بچے ضد کب کرتے ہیں؟ When do children in stubborn mood or in tantrums؟ بچے عام طور پر ضد تب کرتے ہیں، ایک، ان کا موڈ خراب ہو یا تھکے ہوئے ہوں۔ نمبر 2، وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر پا رہے ہوتے۔ نمبر 3، وہ اٹینشن حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 4، انہیں کسی چیز کی عادت لگ گئی ہوتی ہے جیسے کہ موبائل یا کوئی میٹھا وغیرہ۔ نمبر 5، انہیں لگے کہ ہر بار وہ رو کر یا چیخ چلا کر اپنی بات منوا لیں گے، ان کو جو چیز چاہیے وہ ان کو مل جائے گی۔
ضد دیکھیں بچوں کا ایک فطری حصہ ہے، یہ ہر بچہ، دنیا کا ہر بچہ ضد کرتا ہے، لیکن اگر اسے صحیح وقت پر سمجھنا نہ گیا تو یہ عادت بن سکتی ہے اور اس کے آگے جا کے بہت سے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس پوائنٹ کی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ پوائنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ جس وقت بچہ ضد کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس وقت آپ کو اپنے پیشنس پہ بہت زیادہ کنٹرول رکھنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات پیرنٹس بالکل رکھ بھی نہیں پاتے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اسٹے کام اینڈ پیشنس۔ آپ بچے کو اگر غصے سے ڈیل کریں گے، آپ اگر بچے کو چیخ چلا کے ڈیل کریں گے اس سچویشن میں، تو بچہ تو پہلے سے ہی جو ہے وہ اس سچویشن میں نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات سنے یا آپ کی باتوں کا دھیان دے، وہ تو اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے۔ تو اگر آپ بھی اس کو اسی طریقے سے ڈیل کریں گے تو وہ آپ کی بات کبھی نہیں سنے گا۔ اور اس سچویشن میں جب آپ اپنا غصہ کنٹرول کریں گے اور اس سے پیار سے بات کریں گے نا، تو یہ چیز وہ بھی سیکھے گا کہ کس طریقے سے آپ نے اپنا غصہ کنٹرول کیا ہے، اور اس طرح سے اس کو بھی اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی، اور وہ یہ چیز آپ سے سیکھے گا۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے جب بچہ ضد کرے تو آپ نے ہائپر نہیں ہونا، اس کو بہت ہی پیار سے ڈیل کرنا ہے، اس کو سننا ہے، اور اس کو پھر سمجھانے کی جب وہ تھوڑا سا پرسکون وے میں آ جائے تب آپ نے اس کو سمجھانا ہے جو بھی آپ نے اس کو سمجھانا ہے۔ اس پوزیشن میں آپ نے مزید اس کو غصہ نہیں کرنا، اور نہ اس کو ڈانٹنا ہے، نہ اس پہ چیخنا چلانا ہے۔ اس طرح سے بچہ جو ہے نا ضد چھوڑے گا نہیں بلکہ اور پکی ہو جائے گی اس کی۔ تو اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ از ایکنالج دیئر فیلنگس، یعنی کہ ان کو محسوس کریں کہ وہ کیا ان کی فیلنگز ہیں اس وقت۔ بچے کی فیلنگز کو سمجھنا اور انہیں سمجھانے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ جب بچہ کہہ رہا ہو مجھے یہ چاہیے اور وہ غصہ ہو، تو آپ اس کے پاس پیار سے بیٹھ کر اس کو یہ بتائیں کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، مجھے پتہ ہے کہ آپ کو یہ بہت زیادہ آپ کا دل ہے کہ آپ کو یہ مل جائے، لیکن ابھی نہیں ہو سکتا۔ جب بچہ یہ دیکھتا ہے نا کہ آپ اس کی بات سمجھ رہے ہیں، اس کی بات کو آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا، اس کی فیلنگز کو ویلیو کر لی ہے، تو وہ تھوڑا سا جو ہے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کی تھوڑی ضد جو ہے نا تھوڑی کمی آ جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کی بات سنی گئی ہے، لیکن ہر چیز فوراً نہیں مل سکتی، تو وہ اس چیز کو جو ہے ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، جب آپ اس کی فیلنگز کو سمجھ کر اس سے بات کرتے ہیں نا، تو اس کی ضد کافی حد تک وہیں کم ہو جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 از آفر چوائسز انسٹیڈ آف آرڈرز، یعنی کہ آپ حکومت نہ کریں، چوائسز دیں۔ بچوں کو آرڈرز دینے کے بجائے آپ انہیں چوائسز دینا زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر آپ نے بچے کو کسی کھیل سے ہٹانا ہے، جیسے وہ کھیل رہا ہے، تو آپ اس کو یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا تم ابھی یہ کھیل کھیلنا چاہ رہے ہو اور مزید یا نہیں۔ تو اس سے بچہ خود اپنا ڈیسیشن لیتا ہے، اس کو ایک اچھی فیلنگز آتی ہیں کہ مجھے ویلیو دی جا رہی ہے، اس کو ایک اس کا مائنڈ ڈسٹریکٹ ہوتا ہے اس طرح سے، اور وہ اس طرح سے اس کی ضد جو ہے نا کم ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنا ڈیسیشن لیتا ہے۔ اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اگر آپ ان کو چوائسز دے دیں گے تو ان کی ضد میں یقیناً کمی آ جائے گی۔ تو جو نیکسٹ کام آپ نے کرنا ہے جب آپ کا بچہ ضد کر رہا ہو، تو وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس میں ضد سے بہت زیادہ کمی آتی ہے، وہ ہے ڈسٹریکشن اینڈ ڈائیورشن، یعنی کہ آپ بچے کے جو دھیان ہوتا ہے وہ کہیں اور لگا دیں۔ اگر بچہ ضدی ہو گیا ہے اور اس کا دھیان کسی اور چیز میں نہیں لگا، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ چلو ایک نیا گیم کھیلتے ہیں، اس کو کسی اور کھیل کی طرف لے جائیں، یا پھر آپ اس کو اس طریقے سے باتوں میں لگا کے آپ اس کو یہ بھی بول سکتے ہیں کہ مجھے تمہیں آج ایک بہت اچھی سی کہانی سنانی ہے۔ یا فرض کریں جیسے کہیں آپ مال میں جاتے ہیں، بچہ اگر کسی ایک ایسے کھلونے کی فرمائش کرتا ہے، ضد کرتا ہے، تو آپ اس کو کسی اور کھلونے کی بھی چوائس دے سکتے ہیں، کسی اور کھلونے کی طرف آپ اس کا دھیان لگا سکتے ہیں، کسی اور جگہ آپ اس کا کسی اور چیز میں آپ اس کا دھیان جو ہے ڈسٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ جب بچہ اپنی اٹینشن کسی نئی چیز پر لگا لیتا ہے تو وہ اپنی ضد بھول جاتا ہے۔ یہ ایک اسمارٹ طریقہ ہے ان کو ڈسٹریکٹ کرنے کا اور ان کے موڈ کو چینج کرنے کا۔ جب بچہ خوش ہوتا ہے تو وہ اپنی ضد کو بھی بھول جاتا ہے، اور اپنے جو بھی اس نے ضد لگائی ہوتی ہے اس کو بھی وہ بھول جاتا ہے، اور وہ ایک نئی چیز کی طرف اس کا دھیان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے جس سے آپ اپنے بچوں کی ضد کو اسی وقت جو ہے نا اسٹاپ لگا سکتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ از پریز گڈ بیہیویئر، یعنی کہ بچوں کی اچھی باتوں کی تعریف ضرور کریں۔ بچوں کو ان کے اچھے بیہیویئر، ان کے اچھے کاموں کی تعریف ضرور کریں تاکہ ان میں اور زیادہ جو ہے اچھے کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ بچوں کو آپ جتنا اپریشیٹ کریں گے ان کے اچھے کاموں پہ، ان کے اچھے بیہیویئر پہ، ان کے اندر اتنا ہی وہ اچھے بیہیویئر کی جو ہے نا پازیٹیوٹی آئے گی، اور وہ جتنا اچھے طریقے سے اپنے کام کریں گے وہ آپ خود دیکھیں گے کہ بچوں کی تعریف کرنے کے بعد، بچوں کی اس
طرح سے اپریسیشن کے بعد ان کے اندر کتنی پازیٹیو ریفورسمنٹ ان کو آتی ہے، اور اس سے وہ بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اچھے کام کریں اور وہ اچھے کاموں کے لیے مزید اپنے آپ کو امپروو کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ضرور تعریف کریں تاکہ بچوں اپنے اندر جو ہے ایک اچھی امپروومنٹ لے کر آئیں۔ نیکسٹ پوائنٹ از بی اے رول ماڈل، یعنی کہ اپنے بچوں کو اچھے طور طریقے دکھائیں۔ یعنی کہ بچے اپنے پیرنٹس سے سب سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرتے ہیں، کام ریئیکٹ کرتے ہیں، تو بچے بھی یہی سیکھیں گے۔ اگر خود کام اور پرسکون نہیں رہتے تو بچے بھی دھیرے دھیرے یہی سیکھیں گے۔ اپنے ایموشنز کو وہ اس طرح سے کنٹرول نہیں کر پائیں گے، لیکن اگر آپ اپنے بیہیویئر، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرتے ہیں تو آپ ان کے سامنے ایک ایگزامپل ہے، وہ بھی اسی طریقے سے اپنی فیلنگز کو، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا اور اپنے ایموشنز، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کے لیے ان کو دکھائیں کہ کس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ از ڈونٹ گیو ان ٹو ایوری ٹینٹرم، ہر غصے پر ہار مت مانیں۔ آپ ہر دفعہ بچے کو ضد پر جیت دینا ضروری نہیں ہے۔ بچے کو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز نہیں مل سکتی تو اپنے ڈیسیشنز پر قائم رہیں۔ آپ جب آپ ایک دفعہ نو کہہ دیں نا کسی چیز پہ، تو بچوں کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ ہو جاتا ہے کہ ہر چیز ان کو نہیں مل سکتی۔ نو کا مطلب نو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچے جب ضد کریں تو آپ ان کی ہر ضد پوری کر دیں۔ اس طریقے سے بچے مزید نیکسٹ ٹائم بڑھ کر ضد کرتے ہیں۔ اور یہ کہ اگر آپ نے ان کی ضد پوری کرنی ہے تو ان کو ایک ٹاسک دے دیں، ان کو ایک گول دے دیں کہ اگر آپ یہ کام کر دو گے تو پھر میں آپ کو یہ چیز دے دوں گی۔ تو اس طریقے سے ان کے اندر ایک صبر کا ایلیمنٹ بھی پیدا ہوتا ہے، جو بچوں کو بتاتا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں یہ ہماری بات مانی جائے گی۔ تو ان کے اندر ایک صبر کا جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس طریقے سے ان کی ضد میں بہت زیادہ تک کمی آتی ہے۔ تو لاسٹ پوائنٹ جس کے بارے میں بات کروں گی وہ ہے اسکرین ٹائم اینڈ ڈائٹ جو ہے، وہ بچوں کی جو ہے اس کا بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ یعنی کہ بچوں کی ضد میں ان کی لائف سٹائل کا بہت زیادہ حصہ ہوتا ہے۔ زیادہ اسکرین ٹائم یا انہیلدی فوڈ بھی ان کو ہائپر اور اسٹبن بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سلوشن یہ ہے کہ آپ اسکرین ٹائم لمٹ کریں، ان کا ایک ٹائم رکھیں، ہیلدی ڈائٹ دیں، ان کو آؤٹ ڈور پلے کا وقت رکھیں، اور ان کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو رکھیں تاکہ ان کے ایک ہیلدی روٹین سیٹ ہو۔ بچہ ہیلدی ہوگا تو اس کی جو ہوگی فزیکل، مینٹل، ہر طرح کی اس کی جو ہوگی ایکٹیویٹیز ہوگی ہیلدی ہوگی۔ تو ان چیزوں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ضد ایک وارننگ سائن ہے، نفرت کا سبب ہے۔ اپنے بچوں کو سمجھ کر ان کے ساتھ محبت اور عقل مندی سے چلنا سیکھیں۔ یقین جانیے جب آپ ان کے جذبات کی عزت کرتے ہیں تو وہ آپ کی باتوں کو بھی اتنی ہی عزت سے سنیں گے۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ امید کرتی ہوں آپ کو ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ اچھا لگا ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی بہت ہی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ آپ کی کسی بھی طریقے کی کویسچنز ہوں، کمنٹس ہوں، اور مجھ سے شیئر ضرور کیجیے گا کہ آپ نے ولاگ سے میرے کچھ سیکھا کہ نہیں سیکھا، اور آپ اپنے بچوں کو کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں جب وہ ضد کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی آپ کی کویسچنز ہوں تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور میں آپ کی کمنٹس کا انشاءاللہ انتظار کروں گی۔ اور میرے چینل کو جاتے جاتے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات کرتے ہیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔